اگلے چند لمحوں کے لیے کچے بنے صحن والے گھر میں کسی کی بھی آواز نہ ابھری۔ کیاریوں سے لے کر کمروں تک ہر شے گویا رک سی گئی تھی۔ اور پھر صوفیہ کے رونے کی آواز ابھری۔ وہ وجدان کے گلے لگی بہت بے بسی سے رو رہی تھی۔ وجی انہیں بہت ہولے ہولے تھپک رہا تھا۔ پھر انہیں ان کے کمرے میں لے آیا، سائیڈ ٹیبل پر رکھی دوائیاں انہیں پانی کے ساتھ دیں اور پھر انہیں سلا کر کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر چلا گیا۔ اس کا رخ اب کے ناظرین کے کمرے کی جانب تھا۔ وہ جب سے امی کے ساتھ بحث کر کے آئی تھی تب سے ایک ہی انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ کھلے بال چہرے پر گر رہے تھے اور خشک آنکھیں دیوار کو یک ٹک تکے جا رہی تھیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر بھی اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے طوفان کے بعد اکثر کون نمودار ہوا کرتا تھا۔ کیا میں اندر آ جاؤں پھپھو؟ اس نے کمرے کے اندر آ کر گویا اعلان کرتے ہوئے اجازت چاہی تھی۔ نازنین نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ 18 سالہ نوعمر سا جوان تھا، بالکل نازنین جیسا، سیاہ آنکھوں اور سیاہ بالوں والا، پرکشش اور خوبصورت۔ تم اندر آ چکے ہو وجی، اس نے ہولے سے کہا تھا۔ وہ سر ہلاتا آگے بڑھ آیا تھا۔ آپ کو کیا اینگر مینجمنٹ ڈس آرڈر ہے پھپھو؟ فضول مت بولو وجی۔ اس نے بیڈ سے پیر اتارے تھے۔ وجدان اب کے اس کے عین ساتھ آ بیٹھا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ ہرٹ ہیں، کچھ پل وہ آہستہ سے بولا تھا۔ نازنین نے ابرو اکٹھے کر کے خفگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ کس نے کہا کہ میں ہرٹ ہوں؟ کیا کبھی تم نے مجھے روتے ہوئے دیکھا ہے؟ وجدان خاموشی سے اس کی خشک آنکھوں کو دیکھتے گیا۔ اس کے سامنے ان گنت ایسے لمحات گزرے جن میں اس نے نازنین کو چھپ کر سسکتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن ابھی وہ ان سب کا اعتراف کر کے اس کا مان نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اسی لیے دھیرے سے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، آپ مضبوط ہیں۔ میں نے کبھی آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا پھپھو۔ بالکل، تم کبھی دیکھو گے بھی نہیں۔ میں ہرٹ نہیں ہوتی، میں مضبوط ہوں بہت۔ ہرٹ وہ ہوتے ہیں جو کمزور ہوں، میں کبھی کمزور نہیں تھی۔ جانتا ہوں آپ کمزور نہیں ہیں، لیکن پھپھو دادی کی ایک بات ماننے میں کیا چلا جائے گا؟ آپ نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے اور دادی نے آپ کو کبھی نہیں ٹوکا۔ اب وہ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں انہیں ہر انکار اپنی تذلیل لگتا ہے۔ آپ ایک دفعہ چلی جائیں شادی میں، دوبارہ پھر کبھی مت جائیے گا۔ اس نے گود میں رکھی مٹھی بند کی۔ وجدان کی نگاہوں نے اس کی بند مٹھی سے چہرے تک سفر کیا تھا۔ میں نہیں جانا چاہتی وجی، مجھے یہ لوگ نہیں پسند۔ کتابیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں پھپھو؟ کہ جو کڑوا لگے اسے بھی پی جاؤ۔ خود میں اتنی جگہ رکھو کہ ایک جہان تم میں سما سکے، اور آپ سے چند گھنٹوں کا ایونٹ ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ کتابوں والی لڑکی تھی، اسے کتابوں سے ہی سمجھایا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن وجدان کی جانب پھیری اور پھر اسے کندھے پر زوردار سی دھپ رسید کی۔ مار کیوں رہی ہیں؟ میری بلی مجھے ہی میں آؤں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں بلی نہیں بلا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی بلی بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھپھو جتنی ظالم آپ ہیں نا، میں بغیر کسی مالک کے ہی ٹھیک ہوں۔ کتنی باتیں آ گئی ہیں تمہیں؟ ظاہر ہے کتابیں پڑھنے والوں کو باتیں کرنا نہیں آئیں گی تو پھر کسے آئیں گی؟ ویسے کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں آپ آج کل؟ اس نے ایک ہی سانس میں اسے سوال کیا تو نازنین کی نگاہ یوں ہی ساتھ رکھے ٹیبل پر دھری کتاب پر پھسلی۔ سر فرانسس کافکا کی کتاب پڑھ رہی ہوں، میٹامورفوسس۔ وجدان نے چہرہ ذرا آگے نکال کر اس کتاب کو دیکھا تھا، پھر حیران سی آنکھیں نازنین کی جانب پھیری۔
جہاں تک مجھے یاد ہے آپ کو بایولوجی میں کبھی اتنا انٹرسٹ نہیں تھا کہ آپ اس کے متعلق کتاب پڑھنے بیٹھ جائیں۔ نازنین نے گہرا سانس بھر کر چہرہ اس کی جانب پھیرا تھا۔ یہ بایولوجیکل سے زیادہ سائیکولوجیکل ہے وجدان۔ اوہ، وجی کے منہ سے بس یہی نکلا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر کتاب اچکی اور یوں ہی ورق گردانی کرنے لگا۔ کیا مجھے پڑھنی چاہیے یہ کتاب؟ اس نے کتاب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو نازنین نے کتاب اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ہمیں ہر کتاب پڑھنی چاہیے وجی، تب ہی ہم اس بات کا ادراک کر سکتے ہیں کہ کون سی کتاب کتنی گہرائی لیے ہوئے تھی اور کس کتاب میں محض ہوائی باتیں کی گئی تھیں۔ تم کتابوں کے معاملے میں کسی کی بھی رائے کا اعتبار مت کیا کرو۔ انسانی ذات کے بہت سے پوشیدہ خانے ہوتے ہیں، ہر خانے میں الگ طرح کی سیاہ و سفید جنگ چھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کو ایک کتاب سے کچھ مل جاتا ہے تو کسی کو کہیں اور سے۔ مجھے جو اس کتاب سے مل رہا ہے وہ شاید تمہیں نہ ملے، کیونکہ تم ابھی اتنا لینے کے قابلیت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی تم اس سے کچھ نہ کچھ تو لے ہی سکتے ہو، اور جو تم لے سکتے ہو وہ تمہیں لینا چاہیے۔ اس کی زبان میں کہیں بھی لچک نہیں تھی، نہ وہ جملے ادا کرتے ہوئے لڑکھڑاتی تھی، بلکہ اس کے جملے بہت صفائی سے ایک ہی ربط میں ادا ہوا کرتے تھے، نرمی اور سنجیدگی کا تاثر لیے۔ ٹھیک ہے پھر ڈن۔ ڈپٹی نذیر احمد کی توبۃ النصوح کے بعد میں یہ والی کتاب پڑھوں گا۔ اور نازنین یکدم ہنس پڑی تھی۔ تم نے ابھی تک وہ کتاب مکمل نہیں کی وجی؟ ویسے تو ایک ہی رات میں تم سارے الفاظ کھا جاتے ہو۔ وجدان کے چہرے پر قربناک تاثر ابھرے تھے۔ پھر اس نے برا سا منہ بنا کر نازنین کی جانب دیکھا۔ مشکل ہے وہ کتاب، اور ذرا خشک بھی۔ میں کوشش کر رہا ہوں اسے پڑھنے کی، آپ ہنسے مت۔ لیکن وہ اس نفی میں سر ہلاتی ہنستی جا رہی تھی۔ اسے وجدان کے بگڑے تاثرات بہت مزہ دیا کرتے تھے۔ اکثر وہ اسے جان بوجھ کر مشکل کتابوں کے پیش لفظ پڑھایا کرتی تھی تاکہ بس یہ بچوں جیسے برے سے تاثرات سے مزہ اٹھا سکے۔ ہنستی رہا کریں پھپھو، اچھی لگتی ہیں آپ ہنستے ہوئے۔ اس نے آسودگی سے اسے ہنستے ہوئے دیکھا تو ہولے سے کہا۔ وہ اب کے لب دبائے مسکراہٹ روک کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھا اب جاؤ، مجھے نماز پڑھنی ہے مغرب کی۔ اور ہاں، وہ جو اٹھ رہا تھا واپس بیٹھ گیا۔ کل کالج جا رہے ہو تم، اور آئندہ بارش میں نہیں نہانا۔ تبدیل ہوتے موسم کی بارش صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ کل ہم ساتھ نکلیں گے صبح، رائٹ؟ آخر میں ایک ابرو اٹھا کر اس کے جواب کے لمحے بھر کا توقف کیا تو وجدان نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور اٹھ کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی نازنین کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ اگلے ہی لمحے انکا ہوئی تھی۔ اس کی خشک آنکھوں میں بہت باریک سی نمی چمکی، دل تکلیف سے دکھنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، رخ دروازے کی جانب پھیرا، لیکن پھر ٹھہر بھی گئی۔ ایک نگاہ پلٹ کر اس کتاب پر ڈالی۔ وہ ادھ کھلی سی کتاب اور اس کے صفحات کمرے میں چلتے پنکھے کی ہوا کے باعث پھڑپھڑا رہے تھے۔ اس نے اگلے ہی لمحے سر جھٹکا اور وضو بنانے کچے صحن میں لگے بیسن کی جانب بڑھ گئی۔ رات کے اس پہر شہر کی دکانوں کی رونق میں کوئی فرق وارد نہیں ہوا تھا۔ ہر جانب گہما گہمی اور انسانوں کی آمد و رفت اس بات پر شاہد تھی کہ یہ شہر والوں کے جاگنے اور کام کرنے کے وقت کا ایک اہم حصہ تھا۔ اسی مصروف شام میں ایک جانب سڑک کنارے ہر دکان کا شٹر اونچا تھا اور دور سے دیکھنے پر وہ علاقہ کوئی بہت مصروف سی شاہراہ کا منظر پیش کیا کرتا تھا۔ اسی شاہراہ کی سید میں قطار در قطار دکانیں تھیں جن میں روشن بتیاں جاگے ہوئے اور زندہ دل لوگوں کی جانب اشارہ کیا کرتی تھی۔ دکانوں کی ایک قطار سے کچھ ذرا آگے صاف ستھرے سے ریسٹورنٹس کی قطار شروع ہوا کرتی تھی۔
نت نئے پکوان اور گلاس ڈور سے جگمگ کرتے شفاف سرائے عوام کی دلچسپی کا خاص مرکز تھے۔ اسی شاہراہ کے آخری سرے پر ایک کلینک واقع تھا، سارنگ کلینک۔ وہ ایک ویٹرنری کلینک تھا، عام زبان میں جسے جانوروں کا ہسپتال بھی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے صاف ستھرے شیشوں سے ذرا سا ٹکا کر اگر آپ لوگ اندر کی جانب دیکھو تو آپ کو دکھائی دے کہ اسی شیشے کی ساتھ دیوار کے بہت سے کانچ کے چھوٹے چھوٹے باکس تھے۔ ان باکس میں بہت سے زخمی جانور رکھے ہوئے تھے۔ زخمی کتوں اور بلیوں کو بخوبی یوں سر ٹکا کر دیکھا جا سکتا تھا۔ اس چھوٹے سے ہسپتال میں دروازہ دھکیل کر اگر اندر قدم رکھا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ وہ کس قدر صاف ستھرا اور ہلکے رنگوں سے سجایا گیا کلینک تھا۔ شیشے کے دروازے کے عین سامنے لکڑی کا صاف ستھرا سا ڈیسک تھا جس پر بیشتر فائلز رکھی تھیں۔ ایک جانب لیپ ٹاپ بھی کھلا رکھا ہوا تھا اور اسی ڈیسک کے پیچھے ایک انتہائی وجیح صورت انسان براچمان محو ہو کر کام کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی دیوار مٹیالے رنگ کی تھی۔ جا بجا چھوٹی بڑی پینٹنگ سے سجی وہ دیوار بلا شبہ زندگی کا پتہ دیتی تھی۔ یکا یک دروازے کے اوپر لگی گھنٹی بجی جو کہ اکثر کسی کے دروازہ کھولنے پر بجا کرتی تھی۔ سارنگ نے مصروف سی سبز آنکھیں اٹھا کر آنے والے کی جانب دیکھا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ وجیح صورت تھا، بال پیچھے کی جانب جمائے، صاف ستھرا سا۔ اس کا شخصی تاثر ایک صاف ستھرے رحم دل سے انسان کا پڑا کرتا تھا۔ حرم عریبی کہاں ملے گا؟ آنے والے کی آواز خاصی بھاری تھی اور جسم کسرتی لگتا تھا، بھاری بھرکم اور طاقتور سا۔ یہ جانوروں کا کلینک ہے، یہاں آپ انسانوں کی بابت کا کیا پوچھنے آئے ہیں محترم؟ اس نے اسی سکون کے ساتھ کہا تھا، بنا اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نگاہیں ہٹائے۔ آگے والا اس کے عین سامنے جھکا، گھراتی ہوئی آواز میں اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں سارنگ، مجھے وہ آدمی ابھی کے ابھی چاہیے۔ سارنگ نے ہف سانس لے کر نتنے پھلاتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں ایسا تاثر تھا جیسے کہہ رہا ہو دفع ہو جاؤ، لیکن کہا تو صرف اتنا ہی، میرے یہاں صرف جانور ملتے ہیں جناب۔ ان جانوروں کے درمیان بیٹھا میں انسان دکھ رہا ہوں آپ کو، کافی نہیں ہے؟ اور یہاں کیا میں نے دکان کھول رکھی ہے کہ کسی بھی دراز سے آپ کو حرم اور جو کوئی بھی وہ ہے نکال کر دے دوں؟ لیکن اس کی چلتی زبان اگلے ہی پل ٹھہر گئی تھی۔ سامنے والے نے چمکتا ریوالور اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا اور اگلے ہی پل اس کی پیشانی پر نشانے کی صورت رکھا، لیکن اگلے کسی بھی عمل کی نوبت نہیں آئی۔ ایک کلک کی آواز آئی اور سارنگ کے سر پر جھولتا بلب دھماکے کی صورت ٹوٹ کر نیچے گرا۔ کلینک کی ساری بتیاں اگلے ہی پل گل ہو گئی تھی۔ کسرتی جسم والا بندہ گھوما تو اندھیرے میں کہیں سے پستول کا دستہ اس کی کن پٹی پر زور سے آ لگا۔ اگلے ہی لمحے اسے زوردار لات پڑی تو وہ اٹھتا ہوا دوسری جانب ٹیبل پر جا گرا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر مارنے والے کی نشاندہی کرتا کسی نے انتہائی خاموشی سے اس کی پیشانی پر پستول کی ٹھنڈی نال ٹکا دی تھی۔ کون ہو تم؟ کس نے بھیجا ہے؟ بہت ٹھنڈی آواز تھی وہ، پستول کی ٹھنڈی نال سے بھی زیادہ یخ اور خاموش۔ تم حرم عریبی ہو نا؟ کیا اتنے ایکشن کے بعد بھی یہ پوچھنے کی ضرورت ہے تمہیں؟ اندھیرے سے سارنگ کا بہت جلا ہوا تبصرہ ابھرا تھا۔ حرم نے اس کی پیشانی پر پستول گاڑی تو وہ یکدم بول اٹھا، مجھے ڈرگ ڈیلر عابد یاسین کے بارے میں معلومات چاہیے تھی۔ میں نے یہاں ڈرگز کا کاروبار نہیں کھول رکھا، جو تم منہ اٹھا کر کہیں سے بھی چلے آؤ گے تو میں تمہیں اگلے پچھلے کھاتوں کا حساب دیتا پھروں گا۔ شرافت سے ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ۔ اس کی آواز نارمل تھی، اندھیرے میں اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کس جانب کھڑا تھا اور اس کی پوزیشن کیا تھی۔
لیکن جو ہی کلینک کی گل ہوئی بتیاں اگلے ہی پل روشن ہوئیں تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا سوائے اوندھے ٹیبل کے اس پار گرے شخص کے۔ سارنگ نے گردن ہلائی تھی۔ گرا ہوا بندہ آنکھیں پھاڑے آس پاس دیکھنے کی سعی کر رہا تھا کہ ابھی تو وہ چھلاوا نگاہوں کے سامنے کھڑا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہ کسی خاموش سائے کی مانند گویا ہوا ہی میں غائب ہو گیا تھا۔ سارنگ نے گردن ذرا آگے نکال کر اسے دیکھا اور مسکرایا۔ کسی اور کے بارے میں معلومات چاہیے تمہیں؟ کاکے مزے سے پوچھا۔ وہ دانت پیستا کپڑے جھاڑتا اٹھا تھا، پھر ایک قہر آلود نگاہ سارنگ پر ڈالی۔ میں دوبارہ آؤں گا، بتا دینا اس حرم کو بھی۔ میں ادھر کوئی تمہارا پیغمبر نہیں بیٹھا ہوں کہ تمہارے پیغامات اس تک پہنچاتا رہوں۔ اگر اس سے بات کرنی ہے تو خود کرو، اور اگر اس سے بات نہیں کر سکتے تو کبھی یہاں پلٹ کر بھی مت دیکھنا۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی اور اسے بھی۔ ہاں ہاں چل۔ سارنگ نے بہت بیزار ہو کر اسے ہاتھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل ایک آخری کڑوی نگاہ اس پر ڈال کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے گہرا سانس بھر کر ایک نگاہ اس سارے پھیلائے پر ڈالی اور پھر اگلے ہی پل آگے بڑھایا۔ کلینک کے اندرونی حصے میں بنی آدھی دیوار کے پار دروازہ تھا۔ اس نے اسے دھکیلا اور پھر چھوٹی سی اندھیری راہداری پار کر کے بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے میں جا بجا چھوٹی بڑی اسکرینز نصب تھیں اور اسکرین پر سی سی ٹی وی فوٹیج کی لائیو کوریج دکھائی دے رہی تھی۔ انہی جگمگاتی اسکرینز کے سامنے وہ بیٹھا تھا، چہرہ جھکائے، دروازے سے کچھ نکالتا ہوا۔ ٹیبل پر ایک جانب اس کا چمکتا پستول بھی رکھا ہوا تھا۔ سارنگ کچھ آگے بڑھ آیا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ کم عمر تھا، 25 سال کا جوان۔ معصومیت اس کے تاثرات کا خاصہ تھی۔ بھوری آنکھیں بہت سنجیدگی سے ایک فائل کی ورد گردانی کر رہی تھیں۔ وجیح صورت اور ممتاز سے نقوش ہر ایک کو اپنا گرویدہ کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ سارنگ نے اس کے برابر رک کر ٹیبل بچایا، تب بھی اس نے جھکی گردن نہیں اٹھائی تھی۔ کیا کرتے پھر رہے ہو آج کل؟ تمہارا جاننا ضروری نہیں، جانو گے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے، اسی لیے بے خبر ہی رہو۔ اس نے فائل ایک جانب دھری اور چند پیپرز اس میں سے نکال کر ایک ایک کر کے پڑھنے لگا۔ سارنگ نے ناک سے مکھی اڑائی تھی، جیسے اس کی تسلی کے لیے یہ جواب کافی نہیں تھا۔ اپنوں کے درمیان رہ کر کیسا لگ رہا ہے ویسے؟ کیا کوئی تبدیلی محسوس ہوئی تمہیں خود کے احساسات میں؟ سارنگ کے سوال میں اب کے واضح دلچسپی ہلکورے لے رہی تھی۔ حرم نے اب بھی چہرہ نہیں اٹھایا تھا، یوں ہی نچلا لب دانتوں تلے دبا کر پڑھتا رہا۔ کوئی فرق نہیں، سب ویسا ہی ہے، بلکہ اپنوں کے درمیان رہ کر مجھے جتنا اجنبی محسوس ہو رہا ہے، پہلے ایسا کبھی محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ کتنے عرصے ہم ترستے رہے فیملی کے لیے، اور اب تمہیں قدرت نے ایک تحفے میں دے دی ہے تو تم ناشکری سے باز نہیں آ رہے ہو۔ اکیلے زندہ رہنا انسان کو بہت حد بے حس کر دیتا ہے۔ وہ بچے جو اپنے والدین پر ایک لمبے عرصے کے لیے انحصار کرتے ہیں اور ہر ضرورت کے وقت ان کی جانب دیکھتے ہیں، وہ ہم جیسوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنا ہر کام خود کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور جانتے ہو سب سے جان لیوا بات اس سارے عرصے میں کیا ہوتی ہے؟ اس نے ایک فائل اٹھا کر سامنے ٹیبل پر دھری اور پھر اگلی فائل کے صفحات الٹنے لگا۔ وہ مصروف سا بولتا جا رہا تھا، یہ کہ ہم چاہ کر بھی کسی پر بھروسہ نہیں کر پاتے، چاہیں تب بھی نہیں۔ مزے کی بات بتاؤں، میں اپنے باپ کو اب بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اتنے عرصے کے بعد بھی۔ سارنگ نے اس کی بات کے اختتام پر ایک گہرا سانس بھرا تھا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ اس لڑکے کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک نارمل زندگی کی جانب قدم بڑھاؤ حرم، اور شادی کر لو۔ نارمل زندگی تو خواب ہی رہ گئی ہے۔
तुम शादी कर लो, खुद ही सेटल हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। जो कुछ हुआ था वो पीछे रह गया है, कोई भी हमारी घात में नहीं बैठा हुआ, सब खत्म हो चुका है। जब हमें लगता है कि कहानी खत्म हो चुकी है, ठीक वहीं से अक्सर कहानी का आगाज हो रहा होता है सारंग। और अब के डॉक्टर साहब चौंके थे। उसने आंखें सुकेड़कर हरम के झुके सर को देखा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था इन बेनिशान गलियों का, लेकिन इन गलियों में अब भी कोई कैद है। मुझे इस दरवाजे को बंद करने से पहले उसे वहां से निकालना होगा। हरम, उसने सर उठाया था। भूरा इर्तिकाज बहुत नरम सा था, रुई के गालों की मानित। कोई जिंदा रह गया है सारंग? ये क्या कह रहे हो? वो शुशद्दर ही तो रह गया था, लेकिन हरम यूं ही सुकून से बैठा रहा। हमने दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन मैंने कहा ना, भेड़िए जाग गए हैं। वो सूंघ चुके हैं कि एक आखिरी सर्वाइवर जिंदा है और वो इसके पीछे आएंगे। मुझे उन्हें रोकना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया था। मैंने उस मरते शख्स से वादा किया था सारंग। वो वादा हर रात मेरी रूह पर कोड़े बरसाता है। नॉर्मल जिंदगी का हर ख्वाब एक बार फिर से धूल की नज़र होता जा रहा है, लेकिन बस इस एक आखिरी काम के बाद मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। यह अब खुद से मेरा अहद है। लेकिन वो तो आंखें खोले बेयकीनी से उसे सुन रहा था। उसे उसकी बातों ने बहुत परेशान कर दिया था। हम इस किस्से को ख़त्म कर चुके थे, फिर अब वो क्या चाहते हैं और तुम क्यों अपनी जान मुसीबत में डाल रहे हो? हरम, ये तुम्हारा बल्कि हम में से किसी का भी मसला नहीं है। अगर वो किसी के पीछे आते हैं तो तुम अभी के अभी बंद करो ये सब और घर जाओ अपने। मैं तुम्हें एक बार फिर से निशाने पर जिंदा रहते नहीं देख सकता। मैं वादा कर चुका हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सारंग ने तैश में आकर दोनों हाथ टेबल पर मारे थे। हरम ने गहरा सांस लेकर उसी इत्मीनान से उसकी जानिब देखा। वो उससे ऐसे ही किसी रवैये की तवक्को कर रहा था। वादा खत्म हो चुका, और जिससे तुमने वादा लिया था वो मर चुका है। अब वो मर चुका है, लेकिन हरम जिंदा है। उसकी भूरी आंखें अब भी नरम ही रहीं। सारंग यकदम ही सीधा हो गया था। फिर हाथ हवा में लहराकर उसे कुछ समझाना चाहा, लेकिन बेसूद। उसे समझ नहीं आया कि अपनी बातों का आगाज कहां से करे और कैसे करे। तुम पागल हो क्या? मर जाओगे। ऐसे कैसे मर जाऊंगा? वो हंसा था, लेकिन सारंग नहीं हंस सका। वो वाकयातन परेशान हो गया था। हरम ने चेहरा उठाकर उसे देखा और फिर हौले से बोला, भूलो मत कि मैं ज़रआब का सबसे खतरनाक शूटर रह चुका हूँ। हरम, ये खतरनाक होगा, रिस्की है ये सब, जानता हूँ। फिर भी, हाँ फिर भी। कुछ लम्हे कोई कुछ ना बोला। सारे क्लिनिक में महज कुत्ते और बिल्लियों की आवाज़ें गूंजती रहीं। लेकिन फिर सारंग की बहुत थकी थकी सी आवाज़ उसके आसपास उभरी थी। तुम मुझे बताओ कि मेरे क्लिनिक को तबाह हाल शहर में बदलना कब तक करोगे? जब देखो कोई ना कोई तबाही लेकर ही आते हो। मुझे चीज़ें एक ही अंदाज में नहीं पसंद सारंग, जानते हो तुम। तो इसके लिए मेरे बेचारे क्लिनिक को ज़ल्ज़लों की जद में देना क्या फ़र्ज़ है तुम्हारा? और अब की बार वो तप गया था। गर्दन झुकाकर कागजात को स्कैन करता हरम मुस्कुराया था। फिर भूरी पुरकशिश सी आंखें उठाकर उसे देखा। सॉरी। दुनिया जहां की कमीनगी चेहरे पर सजाकर उसने मुस्कुराते हुए कहा था, मेरे हाथों मरोगे किसी दिन तुम। मैं बताए दे रहा हूं तुम्हें। तुम्हारे जानवर इंतजार कर रहे होंगे तुम्हारा। शाबाश, जाओ। उसने दिल चली मुस्कुराहट छुपाकर कहा था, लेकिन सारंग की सुर्ख रंगत बता रही थी कि वो इसकी मुस्कुराहट देख चुका था। उसने शराब से उसके साथ एक फाइल रखी तो हरम ने डरकर हाथ पीछे किए। उस दिन को अब तक कोसता हूं मैं, जिस दिन मैंने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था।
لعنت ہو تم پر، مجھ پر بھی، آپ پر تو لعنت بے شمار۔ پیچھے سے ہانک لگانا اس نے اپنا فرض سمجھا تھا۔ صد شکر کے سارنگ نے اس کی ہانک پر کان، ناک اور دل نہیں دھرا تھا، نہیں تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس نے چند پرچے تازہ فائل میں لگائے اور پھر پستول اڑستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے اس نے یاد آنے پر ایک کتاب نکال کر نگاہوں کے سامنے کی اور پھر کچھ سوچ کر مسکراتا ہوا اسے اپنے ساتھ لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کتاب کا نام جانتے ہیں کیا تھا؟ میٹامورفوسس، جو کہ سر فرانس کافکا کی تحریر کردہ تھی۔ اگلی صبح بہت بوجھل تھی۔ فجر کے وقت بھی گھر پر سناٹے کا ہی راج رہا۔ نازنین نماز پڑھ کر لیٹ گئی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کچھ بھی زبان پر رکھنے کو۔ رات امی سے کی گئی بحث کے آثار اب تک اس کی یاد کے پردے پر تازہ تھے، لیکن وہ آثار صرف وہی محسوس کر سکتی تھی۔ چہرے سے اس نے ان تمام احساسات کے آثار مٹا رکھے تھے۔ اگلے ہی پل اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ دروازہ ادھ کھلا اور اس میں صوفیہ نمودار ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی اور بھاپ اڑاتے چائے کے 2 کپ اتنی دور سے بھی نازنین کو نظر آ گئے تھے۔ ناشتہ کر لو، یونی بھی جانا ہے پھر تم نے۔ وہ اندر چلی آئیں، اس کے عین سامنے ٹرے رکھی اور پھر حسب عادت اس کی کتابیں اور استری شدہ کپڑے درستگی سے رکھنے لگیں۔ وہ ان کی حرکات اداسی سے تک رہی تھی، پھر بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ آپ نے کیا ہے ناشتہ؟ وہ اس کے بیڈ کی جانب چلی آئیں، پھر اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ ایک ہی رات میں نازنین کو وہ بہت کمزور اور بوڑھی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ ڈائلسس کی وجہ سے وہ پہلے ہی خاصی مزحمل محسوس ہوتی تھی۔ نہیں، تمہارے ساتھ کروں گی۔ مجھے پتا ہے تمہارا سوکھے منہ ہی کام پر جانے کا ارادہ ہے، لیکن مجھے تمہاری فکر ہے۔ ناشتہ کرو پھر جانا۔ ان کی نرمی پر اس کا دل پگھل ہی تو گیا تھا۔ وہ اس سے کبھی بھی اس قدر ترش ہو کر بات نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اس کے ہر دفعہ کے انکار نے انہیں اندر سے خوف زدہ کر دیا تھا۔ اسے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انکار امی پر اس طرح کا منفی اثر ڈالتا ہوگا، لیکن رات والا رویہ اسے یہ سب سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ اسے اس معاملے کو بہت سباؤ سے ہینڈل کرنا تھا۔ امی میں کہہ رہی تھی کہ ہم چلیں گے تایا کے گھر، اور ابھی اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ صوفیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ وہ یکدم چونک کر رہ سی گئی تھی۔ تمہیں نہیں جانا تو مت جاؤ، میں تم پر زور زبردستی نہیں کروں گی نازو۔ کیا آج سے پہلے کبھی میں نے ایسا کیا تھا؟ نہیں بچے، بس تمہاری یہ بڑھتی عمر اور اپنی ڈھلتی عمر کا غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے۔ شاید اپنے اندر یہ باتیں کافی عرصے سے رکھتے رکھتے میں تھک گئی تھی، اس لیے تم پر رات کو اتنا غصہ ہو گئی۔ تم ٹھیک ہو اپنی جگہ، ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اور وہ اتنی بیوقوف تو ہرگز بھی نہیں تھی کہ ان کی نم آنکھوں کے پار جگمگاتی خواہش کو محسوس نہ کر پاتی۔ اسے پتا تھا کہ وہ رات بھر کس قرب سے گزری ہوں گی، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ سب سالوں کے قرب سے اسی کی وجہ سے تو گزر رہے تھے۔ تو کیا اب وہ تھوڑا سا بھی حصہ ان کو نہیں لوٹا سکتی تھی؟ کیا تھوڑا سا بھی حق نہیں تھا امی کا اس پر؟